ہم نے الف پڑھ لیا ہے، با پڑھ لیا ہے، تا پڑھ لیا ہے، سا پڑھ لیا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہم نے پڑھ لیا ہے۔ ہمیں معلوم نہیں ہمارا رب اس میں کیا کہہ رہا ہے، ہمیں معلوم نہیں اللہ ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں، ہم اس خوش فہمی میں رہتے ہیں کہ ہم نے تو قرآن پڑھ لیا ہے۔ سوال کیا جاتا ہے بھائی قرآن پڑھے ہوئے ہو یا نہیں ہو؟ ماشاءاللہ میں تو قرآن پڑھا ہوا ہوں۔ قرآن پڑھنا زمانے کے اندر اس معنی کر مشہور ہو گیا ہے کہ جس نے الف با تا سا الحمدللہ رب العالمین سے لے کر والناس تک وداؤٹ میننگ قرآن کو پڑھا، یہ سمجھ لیا کہ اب ہم قرآن پڑھنے والے ہو گئے۔ بھائی اللہ کی بات کون سمجھے گا؟ کس کے لیے اللہ نے یہ کتاب اتاری تھی؟ ہمارے لیے اللہ نے یہ کتاب اتاری تھی، سمجھنے کے لیے کتاب اتاری تھی۔ یہ لا آف لائف ہے، یہ زندگی کا قانون ہے، یہ زندگی کو صحیح راستے پر لے جانے والی کتاب ہے۔ یہ میت پر پڑھی جانے والی کتاب نہیں، مردے پر پڑھی جانے والی کتاب نہیں ہے۔ گرچہ اس کا فائدہ وہاں پر بھی ہوتا ہے، یعنی آپ اپنے مردے کو ایصال ثواب اس کو پڑھ کر سکتے ہیں، شریعت گنجائش دیتی ہے، اس بات سے انکار نہیں کر رہا، لیکن آپ کی زندگی کا رخ دیکھیے آپ کہاں جا رہے ہیں۔ قرآن کریم صرف ہم نے وداؤٹ میننگ ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں، کوشش نہیں کرتے کسی عالم کے پاس جا کر ہم تھوڑا سا ترجمہ پڑھ لیں، ہم اس سے تھوڑے معنی سمجھ لیں، اور جب جوش آتا ہے تو خود ہی قرآن لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر اس میں خود الٹی سیدھی تعبیریں پیش کرنی شروع کرتے ہیں۔ کسی علماء کی سرپرستی میں آپ قرآن کریم پڑھیں اگر آپ کو پڑھنے کا شوق ہے۔ یاد رکھیے جب کسی کا کوئی رہنما نہیں ہوتا تو گمراہ ہونے کی زیادہ چانس ہوتے ہیں۔ قرآن کریم جب اللہ نے نازل کیا تو ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے بھیجا قرآن کو سمجھانے کے لیے۔ تو کسی عالم کی سرپرستی میں آپ قرآن کو پڑھیے گا۔ ضروری ہے قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سیکھنا، قرآن میں اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ کیا رہے ہیں اس چیز کو جاننا ضروری ہے۔ ہمارے معاشرے میں تو بس یہی سمجھا جاتا ہے کہ ہم نے شروع سے لے کر آخر تک قرآن کریم پڑھ لیا ہے، اب ضرورت نہیں ہے اس کا ترجمہ پڑھنے کی، اب ضرورت نہیں ہے اس کے معنی پڑھنے کی۔ قرآن کی کوئی اچھی تفسیر پڑھ لیں، معارف القرآن بہت اچھی تفسیر ہے قرآن کریم کی، اور وہ بھی کسی عالم کی سرپرستی میں آپ پڑھ لیں تو زیادہ اچھی رہے گی بات۔ یا کوئی بھی آپ تفسیر لے لیں، ضروری نہیں ہے کہ معارف القرآن ہی آپ لیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو یا تو سیکھے یا قرآن کو سکھائے۔ تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ بہتر شخص کون ہے؟ جو قرآن کو سیکھے یا قرآن کو سکھائے۔ قرآن کریم سیکھنے کی کوشش نہ کرنا، دنیا کے اندر آنا اور یوں ہی چلے جانا، قرآن کریم سیکھنے کی کوشش نہ کرنا، یہ ہمارے لیے سب سے زیادہ حماقت کی بات ہے۔